دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام صاحب کا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی تلاوت بڑی شاندار طریقے سے کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے۔ اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ دوستو، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کو دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت افزائی کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کی کھانے کی باری لگ گئی۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کو اپنے گھر میں دعوت دی اور دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا اور امام صاحب آئے اور کھانا کھا لیے۔ اس کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد اس شخص کی بیوی دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی تو اسے یاد آیا کہ دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس لیے جلدی سے پیسے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پیسے وہاں پر نہیں تھے۔ اس لیے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اسے وہ پیسہ نہیں ملا۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز سے گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی کہ شوہر نے بھی کہا کہ اس کو اس پیسے کے بارے میں معلوم نہیں کہ پیسہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آئے اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہونا ہو اس پیسے کو ضرور امام صاحب ہی اٹھائے ہوں گے اور وہی ان پیسوں کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت دی، مگر امام صاحب نے اس کے بدلے میں یہ صلہ دی، مگر یہ لوگ شرم کے مارے پیسوں کے بارے میں امام صاحب کو پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس روز کے بعد سے امام صاحب سے کترانے لگے۔ دوستو، اس گھٹنا کو پورا ایک سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں امام صاحب کو دعوت دینے کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی اور وہ اپنے شوہر سے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کو اس دن کوئی مجبوری یا پریشانی رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہو، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار بھی پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں پچھلے رمضان سے آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا صحیح جواب دیجیے گا۔ امام صاحب نے کہا، پوچھیے۔ تو اس شخص نے کہا، پچھلے بار میری بیوی دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد اس نے جب اپنے پیسے کو سنبھالنے کی کوشش کی تو وہاں پر نہیں ملے۔ آپ کے سوائے اس دن ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس پیسے کو آپ نے اٹھا لیے۔ کیا آپ نے اس پیسے کو اٹھائے تھے؟ یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، وہ پیسے کو میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کا ہوش اڑ گئے اور امام صاحب نے اس کو بتایا، اس روز میں نے دسترخوان کے پاس کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا، مجھے لگتا ہے یہ پیسہ باہر۔ اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی
जिस्म का दर्जा हरारत, जिस्म का वक्त जब खत्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उसे शदीद पसीना भी आ सकता है। दूसरी निशानी महसूसात कम हो जाना। रूह जब जिस्म को एक साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है, अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोलकर देखा तो कुरान पाक में वो सारे के सारे पैसे मौजूद थे। यह देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफी भी मांगने लगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब से वो हर रोज कुरान पाक की तिलावत करेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। तिलावत करेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।